السلام علیکم۔ وہ ایک 9 یا 10 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا۔ اس کا لباس بھی عام سا تھا اور اس کا قد کاٹ بھی۔ میں اپنی دوست کے اسکول میں اس سے ملنے آئی تھی اور اس کے آفس میں بیٹھی تھی جب وہ بچہ دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے سر درد کے سبب چھٹی کا تقاضا کیا۔ مجھے لگا عام بچوں کی طرح کسی ٹیسٹ سے جان چھڑانے کے لیے وہ چھٹی مانگ رہا ہوگا تاکہ گھر چلا جائے اور ٹیسٹ سے جان چھڑا لے، مگر جس پل میں نے اس بچے کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو میری روح بھی کانپ سی گئی۔ وہ آنکھیں ایک 10 سال کے بچے کی قطعی نہیں تھیں، ان کی بے چینی، اضطراب تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ میری دوست کے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے جس کے سبب وہ کچھ بھی پڑھنے سے قاصر ہے۔ اس پر میری دوست نے اس کو سائڈ روم میں لٹا دیا تاکہ اس کے گھر فون کر کے کسی کو بلایا جا سکے۔ میں غیر ارادی طور پر وہاں سے اٹھ کر سائڈ روم آ گئی۔ وہ بچہ وہاں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند نہ تھیں بلکہ چھت پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرا ہاتھ بے ساختہ اس کے سر کی جانب بڑھ گیا اور میری انگلیاں اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے مالش کرنے لگیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور خاموش نگاہوں سے مجھے دور ہو جانے کو کہا، مگر اس درخواست میں جو قرب تھا مجھے اس نے اس سے دور نہ جانے دیا اور میں نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر میرا دل کیوں اتنا مچل رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور پھر سر درد کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جو جواب دیا وہ آپ اس کی زبانی پڑھیے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے امی ابو کو آمدنی کی کمی پر لڑتے ہوئے دیکھا۔ میرے والد کی تنخواہ بہت کم تھی جس میں امی گزارا نہیں کر پاتی تھیں اور ان کے مطالبات میرے ابو کے بس سے باہر ہوتے تھے، جس پر میری امی کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اگر میرے خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کے علاوہ پتہ نہیں ایسے کون سے خرچے ہوتے تھے جو میرے ابو پورے نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میری والدہ نے ابو سے بہت جھگڑا کیا اور کہا کہ تم کیسے مرد ہو، جب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی رکھے ہوئے ہو، مجھے طلاق دو۔ مجبوراً ابو نے امی کی بات مان کر ان کو طلاق دے دی۔ میں اور مجھ سے 2 سال چھوٹی بہن کو چھوڑ کر امی چلی گئیں۔ پھر سنا انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ امی کبھی کبھی ہم سے ملنے آتی اور گھر سے باہر کسی پارک میں ہم سے ملتی، ہمارے لیے لائے ہوئے تحفے دیتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ ان کے دوسرے شوہر کو ان کا ہم سے ملنا پسند نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس سے بھی طلاق لے لی اور ایک اور آدمی سے شادی کر لی۔ جبکہ میری والدہ نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری والدہ کے تیسرے شوہر اس حوالے سے اچھے ثابت ہوئے کہ وہ امی کو ہم سے ملوانے لے کر آ جاتے تھے اور ان کو ہم سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کل جب ہم اپنی امی سے ملے تو انہوں نے مجھ سے اور میری بہن سے بہت عجیب بات کی کہ اپنے ابو سے کہو مجھے واپس بلا لیں، میں اب تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں اور میری بہن یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے امی ابو کو ایک کریں۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم اپنی ضد کے سبب ایسے فیصلے کیوں کر جاتے ہیں جن کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ سب سوچنے کی عمر ان بچوں کی تو نہیں، یہ سوچ سوائے سر درد کے اور کچھ دے بھی تو نہیں سکتی۔